کہ نوشیروہ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، اس نے ایک دفعہ دعوت کی، کھانا دیا، اور کھانا پلاسٹک یا ڈنر سیٹ کی پلیٹوں میں نہیں تھا، سونے کی پلیٹوں کے اندر کھانا دیا۔ دعوت کی اور برتن کس کے تھے؟ سونے کے۔ تو ایک بندے نے کھانا بھی کھا لیا، سونے کی ایک پلیٹ بھی چوری کر لی۔ نوشیروہ خود اس چور کو دیکھ رہا ہے کہ میری پلیٹ چوری کر کے جا رہا ہے۔ جب نوشیروہ نے دیکھا کہ یہ پلیٹ لے کے جا رہا ہے، جب دسترخواں ختم ہوا، سنبھال ہوئی، تو باورچی نے بتایا کہ ایک پلیٹ آپ کی کم ہے، چوری ہو گئی، اسے تلاش کیا جائے، سونے کی پلیٹ ہے۔ تو نوشیروہ نے کہا کہ جو لے گیا ہے اب وہ واپس نہیں دیتا، لگتا یہ ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ ضرورت مند لے گیا، لگتا ہے وہ واپس نہیں کرتا، اور جس نے اسے چوری کرتے دیکھا ہے نا، اس کی عادت بتانے کی نہیں ہے، وہ بتاتا نہیں ہے، وہ کسی کو بتاتا نہیں کہ کس نے چوری کی ہے، دیکھا خود ہے۔ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اس طرح کے حالات ہوں تو پھر کیا بنے گا؟ اگر کسی کے گھر کے اندر ایک انگوٹھی سونے کی چوری ہو جائے تو وہ سب کو شک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ یہ ساری برادری میری چور ہے۔ تو نوشیروہ نے اپنے دسترخوان پہ خود دیکھا کہ سونے کی پلیٹ چوری ہو گئی، اور اس کے باوجود اسے بتایا نہیں کہ تو چور ہے، میری پلیٹ واپس کر دے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کا ایک پوتا پیدا ہوا، پرویز خسرو۔ جب پرویز خسرو بڑا ہوا، دادا کے منصب پہ آیا، تو ایک مچھلی بیچنے والا مچھلی بیچنے کے لیے آیا۔ تو پرویز خسرو نے وہ مچھلی اس سے خریدی اور اپنی مرضی کے پیسے دیے۔ اپنی مرضی کا مطلب یہ ہے کہ 4000 دینار دے دیے، یہ بھی سونے کے ہوتے ہیں، ایک مچھلی کے 4000 دینار، تقریباً اگر وہ سونا آج حساب لگایا جائے تو 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ مچھلی والے کو 1 کروڑ روپیہ دے دیا۔ اب اس کی جو بیوی تھی، اس کا نام تھا شیری، وہ بڑی حیران ہوئی۔ اس نے کہا ایسے اگر تو دولت لوٹاتا رہا، ایسے لوٹاتا رہا تو ہم تو کنگال ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا یہ سودا ختم کیا جائے۔ مشورہ دیا کہ سودا کیسے ختم کیا جائے؟ بیوی خاوند کو مشورہ دے رہی ہے۔ اس نے کہا اس مچھیرے کو بلاؤ، اس سے پوچھو جو مچھلی تو نے مجھے دی ہے یہ نر ہے یا مادہ؟ اگر یہ کہے نر ہے تو کہہ دینا مجھے مادہ کی ضرورت تھی، لہٰذا یہ مچھلی لے لو، میرے پیسے واپس کر دو۔ اگر مچھیرا کہے کہ یہ مادہ ہے تو کہہ دینا مجھے نر کی ضرورت تھی، یہ مچھلی لے لو، مجھے پیسے واپس دے دو۔ تو وہ بھی بیوی کے بہکاوے میں آ گیا، اسے بلایا مچھیرے کو، ابھی پیسے اس کے پاس ہے، 4000 دینار ہے، 1 کروڑ روپیہ دیے بیٹھا ہے۔ تو مچھیرے کو بھی سمجھ آ گئی جب بیوی کان لگی ہے تو کوئی معاملہ خراب ہے۔ تو پرویز خسرو نے پوچھا مچھیرے سے کہ جو تو مچھلی پکڑ کے آیا ہے، مجھے مچھلی دی ہے، یہ نر ہے یا مادہ؟ اسے اندازہ ہو گیا، اس نے کہا یہ نہ نر ہے نہ مادہ، یہ خسرا ہے۔ اب جو بیوی نے سبق دیا تھا وہ پورا نہ ہوا، اس نے کہا اچھا خسرا ہے، اس نے 4000 دینار اور دے دیے، 1 کروڑ روپیہ اور دے دیا۔ 1 کروڑ روپیہ اور دے دیا۔ جب 1 کروڑ روپیہ اور دے دیا تو اس نے 2 کروڑ روپے 8000 دینار اٹھائے، کپڑے میں لے کے جا رہا ہے، اور آگے جا کے 1 دینار کپڑے سے نا نیچے گرا تھیلی سے، تو اس نے روک کے، وہ دینار کافی وزن ہوتا تھا، اسے نیچے رکھ کے وہ 1 دینار بھی اٹھایا اور اس کو اپنی تھیلی کے اندر پھر ڈالا بادشاہ کے دربار میں۔ تو بیوی پھر حیران ہوئی کہ دیکھا میں نے کہا نہیں یہ نہ قدرہ ہے، اگر ہماری حویلی کے اندر 1 دینار گر گئی ہے تو اتنے پیسے تو دیے ہیں، ایک تو چھوڑ کے چلا جاتا، آپ اسے بلاؤ اور واپس لے لو پیسے۔ پرویز خسرو نے پھر مچھیرے کو بلایا، بھئی ہاں بھئی آؤ، اتنے پیسے تو دیے، 1 دینار گر گیا تھا تو اسے چھوڑ کے چلا جاتا۔ اس نے کہا جناب
وہ جو دینار گرا نا اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ بے قدری ہوگی کہ وہ نیچے پڑا رہے، میں نے اس لیے اٹھایا۔ تو پرویز خسرو نے 4000 دینار اور دے دیے، 12000 دینار 3 کروڑ روپے آج کے مطابق ایک مچھلی کے دے دیے۔ تو اس قدر سخاوت ہوتی تھی، خیر خائی کا جذبہ ہوتا تھا، اور وہ لے کر 12000 دینار 3 کروڑ روپے لے کے چلا گیا۔ تو یہ جذبہ تھا ان کے اندر، یہ جذبہ تھا۔ اور مسافروں کے ساتھ بھی خیر خائی ہوا کرتی تھی۔ ایک مسافر سفر پہ جا رہا تھا تو آگے ایک گھر نظر آیا، دستک دی تو اندر سے عورت کی آواز آئی کہ کون؟ اس نے بتایا میں مسافر ہوں، مجھے سخت بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے ہے کچھ تو دے دو۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے یہاں، کھانے کے لیے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو ساتھ ایک درخت کے نیچے سائے کے اندر سو گیا مسافر۔ تھوڑی دیر گزری کہ اس عورت کا گھر والا آیا اور اس نے اندازہ لگایا کوئی مسافر ہے، گزر رہا تھا میرے گھر کے قریب سے، تو درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، میں پتہ کروں۔ تو آیا مسافر سے حال حوال پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جانا ہے، اس نے بتایا۔ پوچھا کہ کھانا کھایا ہے، اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ گھر جو پاس ہے یہاں سے منگوا لیتے۔ اس نے کہا میں نے دستک دی تھی لیکن اندر سے جواب آیا کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو وہ گیا گھر کے اندر، بکرا ذبح کیا، اسے پکایا، بھون کر بکرا لے آیا، اسے کھلایا۔ یہ مسافر چل پڑا۔ جب یہ مسافر چل پڑا آگے، اگلے دن دوپہر کو ایک اور بستی سے اس کا گزر ہوا، وہاں بھی ایک گھر نظر آیا۔ جب وہ گھر نظر آیا تو اس نے دستک دی، اور وہاں پر بھی عام طور پہ دن کو لوگ کام کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ عورت کی آواز آئی کہ کون؟ اس نے بتایا میں مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا۔ اس نے کہا آپ آرام کریں اور میں ابھی آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ تو اس عورت نے بکرا ذبح کیا، اسے بھونا، بھون کر کے اس مسافر کو دیا۔ ابھی وہ شروع کرنے لگا تھا کہ اس عورت کا خاوند آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بھونا ہوا بکرا کھا رہا ہے مسافر، حیرانگی سے پوچھا ہاں بھئی تو کون ہے؟ اس نے کہا مسافر۔ اس نے کہا یہ کہا؟ اس نے کہا اس گھر سے آیا ہے۔ وہ غصے ہوا کہ ایسے اگر مسافروں کو بکرے دیتی رہی میری گھر والی تو میرا گھر تو ختم ہو جائے گا۔ تو مسافر ہنسا زور سے۔ تو اس نے وجہ پوچھی کہ تو کیوں ہنس رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں معاملہ الٹ ہے، کل ایک بستی سے میرا گزر ہوا، وہاں پر عورت نے کچھ نہیں دیا، اس کا خاوند آیا، اس نے مجھے بکرا ذبح کر کے بھون کے دیا کھلا بستی کے اندر۔ آج یہاں گزر ہوا، آج معاملہ الٹ ہے، مرد جو ہے وہ کنجوس ہے، اس کی بیوی نے بکرا بھون کے دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ جس عورت نے تجھے بکرا نہیں دیا تھا نا وہ میری ہمشیرہ تھی، اور یہ جو میری گھر والی ہے یہ جس نے بکرا دیا تھا یہ اس کی ہمشیرہ ہے۔ تو مسلمان کے اندر خیر خائی کا جذبہ ہوتا ہے۔ جب مسلمان کے اندر خیر خائی کا جذبہ ہوتا ہے مسلمان پھر کامیاب ہوتا ہے، کامیابیاں مسلمانوں کے قدم چومتی ہے۔ جب خیر خائی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان جو ہے یہ پستیوں میں چلا جاتا ہے اور پھر یہ زوال والی زندگی بسر کرتا ہے۔ آج اگر ہم محاسبہ کرتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم خود ہی اس کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ ابن سیرین بہت بڑے مورخ گزرے ہیں جنہیں تعبیر کا بادشاہ کہا جاتا ہے، کہ تعبیر کے اندر اتنے بڑے ماہر تھے۔ وہ تجارت کیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ وہ دیسی گھی لے کے آئے، ایک جہاز لے کے آئے دیسی گھی کا۔ تو اس وقت جو تھا وہ ڈرموں کے اندر دیسی گھی ہوا کرتا تھا، ایک ڈرم کھولا اور اس کے اندر چوہا نکل آیا۔ تو انہوں نے سارا جہاز دیسی گھی کا لیا اور اسے سمندر میں ڈال دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور ڈرم کے اندر بھی چوہا ہو اور میں اسے پیکنگ کے اندر میں اسے فروخت کر دوں اور مسلمانوں کو نقصان ہو۔
اور پھر اس پہ اتنا قرضہ ہوا کہ اسے جیل جانا پڑا. اس نے جیل کی زندگی کو پسند کیا اور گھی کے اندر ملاوٹ کو پسند نہیں کیا، حالانکہ اس نے کوئی چیز نہیں ملاوٹ کی تھی. جہاں سے خریدا تھا کسی غلطی کی وجہ سے ایک ڈرم کے اندر چوہا آیا، اس نے سارے ڈرم گھی کے سمندر کے اندر بہا دیے اور خود جیل چلا گیا. تو مسلمان کے اندر مسلمان کے لیے خیر خواہی تھی. آج اس معاشرے کے اندر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو اصول اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیے تھے، کامیابی کے اصول، ہم انہیں چھوڑ کر غیروں کے اصول کو ہم اپنانے لگے. اس وجہ سے ہم پریشان حال ہیں اور ہماری تباہی ہی تباہی ہو رہی ہے. دن بدن ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں رہے. آج کے تاجر کی زندگی دیکھ لو کہ بازار کے اندر کون سی چیز ہے جو بغیر ملاوٹ کے آپ کو ملتی ہے. آپ نمک سے لے کر سونے تک چلے جاؤ، دودھ ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہے، کون سی چیز ہے جو ملاوٹ سے پاک ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے تو ایسی تجارت سے منع فرمایا. اللہ اور اللہ کے رسول نے تو تجارت کے سنہری اصول دیے. اور آج کا مسلمان تاجر وہ کیسے خرید و فروخت کر رہا ہے؟ کہاں گئی خیر خواہی؟ کہاں گئے اسلام کے اصول؟ کہاں گئے قرآنی اصول؟ کہاں گئے حدیث کے اصول؟ اس نے اس کو پس پشت ڈال دیا اور اپنی من مانی سے چند سکوں کے لیے وہ ملاوٹ کرنے پہ مجبور ہو گیا، ملاوٹ کرنے لگا. حالانکہ اسلام نے تو ہمیں ہر شعبے کے اندر خیر خواہی کے اصول بتائے ہیں، ہر شعبے کے اندر خیر خواہی کے اصول بتائے.